ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ داڑھی رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو 24 گھنٹے تم نبی کی سنت کے ساتھ رہتے ہو۔ نبی کے ساتھ رہنے کا شرف تو نہیں ملا، لیکن نبی کے سنت کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ داڑھی ایک ایسی سنت ہے، رب کعبہ کی قسم 24 گھنٹے آپ نبی کی وہ عظیم سنت کے ساتھ جاگتے بھی ہیں، اس عظیم سنت کے ساتھ سوتے بھی ہیں۔ باہر نکلو، میں یہ نہیں کہہ سک رہا ہوں تم داڑھی کے ساتھ جاتے ہو یا داڑھی تمہارے ساتھ جاتی ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت یاد آ رہی ہے، وہ بھی داڑھی مڈا کر کسے خوش کرنا چاہتا ہے آج کا نوجوان؟ اسے خوش کرنا چاہتا ہے جو ہمارے نبی کا دشمن ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ نبی پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت فلاں کمپنی میں نوکری ملی ہے لیکن داڑھی منڈانے کی شرط ہے، داڑھی منڈاؤں کی نوکری چھوڑوں؟ احمق! 30 سال کا ہوا، عشق کا اصول ابھی نہیں ملا، ایک معمولی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو ماں باپ کو چھوڑنے تیار ہوتا ہے، جب نبی سے محبت کرتا ہے تو نوکری کو ٹھوکر مار، داڑھی کو نہ چھوڑ۔ داڑھی کے ساتھ جو وفا کیے نا، خدا کی قسم مصیبت کے وقت داڑھی کے ساتھ جنہوں نے وفا کی تھی، اکثر ایسے لوگوں کو مرنے سے پہلے خواب میں نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ بہت پرانا واقعہ ہے، اس وقت کا واقعہ ہے جب ہمارا ملک تقسیم نہیں ہوا۔ تھانوی نے واقعہ لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اب بھی اس وقت کئی سال پہلے پڑھا تھا، اس وقت یاد آ رہا ہے واقعہ۔ پڑھا لکھا نوجوان، خوبصورت، اور داڑھی والے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر جو داڑھی مڈاتا ہے اسے خوبصورت کہتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ دیکھنے والوں کے آنکھوں میں فساد ہے۔ داڑھی مڈا کو لال کے سکا کہتے ہیں، داڑھی مڈایا لال کیسے ہو گیا؟ اگر داڑھی چہرے میں عیب ہوتی، عاشقوں کی بات نقل کر رہا ہوں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر داڑھی چہرے میں عیب ہوتی، اتنے حسین چہرے پہ داڑھی کیوں آتی؟ حسین چہرے سے کون مراد؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے چہرے کی خوبصورتی کو اللہ نے سورہ بنا کر نازل کر دیا۔ ملتان کا ایک نوجوان، پڑھا لکھا، دنیاوی تعلیم یافتہ، لیکن تھا وہ پکا مسلمان، اس کے چہرے میں داڑھی تھی، صوم و صلات کا پابند تھا۔ معاف کرنا، اسلام آباد کا نوجوان، ایک جگہ رشتہ ہوا۔ اس زمانے کی لڑکیاں اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیتی تھی، ماں باپ جہاں رشتہ لگاتے تھے کر لیتی تھی، اور ہونے والے شوہر کو کب دیکھتی تھی؟ شادی کے بعد پہلی رات دیکھتی تھی۔ اب برابر جیسے شوہر ایک فوٹو بھیجو کیسی ہے دیکھتوں، ویسا برابر چھوکری بھی بولتی ہے ایک فوٹو بھیجو کیسا ہے دیکھتوں۔ اچھا وہ اب تو ڈائریکٹ بٹھا کو دکھانے کا عجیب ماحول شروع ہو گیا، اور اسے ہمیں سند بھی پیش کرتے۔ آقا نے فرمایا پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیو، خالی دیکھنے تک بات ہے، دیکھتے دیکھتے ہلو پوچھ لیتی کیا نمبر تمہارا موبائل کا، ان کو موبائل، ان کو موبائل دے ڈالتے۔ جی حضرت فرما رہے ہیں وہ ضرورت بھی باقی نہیں رہی، کہتے بالکل سچ۔ اور یہ جملہ بھی سراسر غلط ہے محبوب نگر کے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، داڑھی رکھنے سے آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، داڑھی رکھنے سے آدمی 100% مرد نظر آتا ہے۔ اگر تم میرے نبی کی سنت پر بڑھاپے کا لیبل لگاتے ہو، داڑھی منڈانے والوں کو میں کہوں گا کہ تم داڑھی منڈا کر، ہم داڑھی رکھ کر تو کم سے کم بوڑھے نظر آ رہے ہیں، تم داڑھی منڈا کر تو نامرد نظر آ رہے ہو۔
اسلام آباد میں ایک نوجوان پڑھا لکھا ہینڈسم اور اسمارٹ جس کے چہرے پہ گھنی داڑھی سنت کے مطابق رشتہ ہوا کل نکاح ہونے والا آج جب بارات گئی سیدھا جاتا ہے اپنے دوست احباب اور رشتہ دار اور والدین کے ساتھ لڑکی کے رشتہ داروں میں سے کسی لڑکی نے دیکھ کر لڑکی کے کان میں بتا دیا کہ تیرا ہونے والا شوہر بہت بوڑھا نظر آ رہا ہے اس کے چہرے میں داڑھی ہے ابھی ہندوستان میں انگریزیت داخل ہو کر عجیب و غریب ماحول ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی بنا تھا فوراً لڑکی نے اپنے ماں باپ کو بلا کر کہا دیکھو ابا دیکھو امی شادی کا عین وقت آ گیا میں کوئی مصیبت اور تکرار کرنا نہیں چاہتی آپ کا بنایا ہوا رشتہ ہمیں منظور ہے لیکن ایک بات پورے میری سہیلیاں میرے شوہر ہونے والے شوہر کے چہرے کو داڑھی کو دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں آپ جا کر اس لڑکے سے کہہ دو کہ داڑھی منڈا دے شادی کے 2-3 مہینے کے بعد داڑھی رکھ لے عین شادی کے وقت میں پورے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کر میری زندگی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اگر وہ داڑھی منڈائے گا تو میں شادی کروں گی اگر داڑھی نہیں منڈائے گا تو میں شادی نہیں کروں گی اللہ اکبر غضب ہو گیا کل صبح کو نکاح اور اب داڑھی منڈانے کی بات ہو رہی ہے لڑکی کو سمجھایا گیا لڑکی بضد تھی اب سیدھے لڑکے کے پاس آئے آ کر لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ آ کر کہنے لگے کہ بیٹے ہماری عزت کا خیال ہے خالی 1 مہینے کے واسطے داڑھی منڈا دو داڑھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ منڈائے تو نہیں آتی داڑھی منڈاتے رہو آتی رہے گی منڈاتے رہو آتی رہے گی چھوڑو گے تو کچھ دن کے بعد وہ رک جاتی ہے منڈاؤ گے تو آ جائے گی بچی کی ایک ضد ہے تمہیں انکار نہیں کر رہی ہے تمہاری داڑھی سے ذرہ اسے بیزار ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان پھونک دیے اور مذاق اڑا رہے ہیں لڑکے نے کہا کہ شادی نہ ہو کوئی بات نہیں لیکن میں اپنے چہرے سے نبی کی سنت نہیں اٹھاؤں گا ماں باپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں بچہ بضد آخر ماں باپ نے دوستوں سے کہا اکثر بچے جب ماں باپ کی نہیں مانتے تو دوستوں کی مان لیتے ہیں دوستوں ذرا تم اسے سمجھاؤ تو صحیح پورے دوست مل کر اسے سمجھانے لگے دیکھ بھائی مصیبت میں کبھی حرام حلال ہو جاتا ہے کبھی حرام حلال ہو جاتا ہے اب ایسا وقت آ چکا ہے اس لیے تو داڑھی منڈا دے اس کے بعد بیوی کو سمجھا اس کے بعد پوری زندگی ہے اس کے بعد تو جو چاہے کر لڑکے نے کہا کہ میں سب کرنے کے لیے تیار آج میرے ماں باپ کے عزت کے خاطر میں گردن تک کٹا دوں گا لیکن میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا چاروں طرف سے پریشر شروع ہوا تو لڑکا ایک پلان کرتا ہے کہتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو دیکھو گناہ تمہارے اوپر ہوگا میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا اب تم لوگ کہتے ہو میں داڑھی منڈا دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے میں جاؤں گا حجام کی دکان میں اکیلا جاؤں گا حجام کی دکان میں جا کر داڑھی منڈا کر آؤں گا میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا تاکہ میرے اس گناہ پر کوئی گواہ نہ بنے ایک پالیسی اختیار کیا دوست احباب خوش ہو گئے منڈا رہا ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ منڈا رہا ہے بول رہا ہے کہ میرے داڑھی منڈانے کا کوئی گواہ نہ ہو تو اب یہ نوجوان سنبھل گیا ماں باپ خوش ہو گئے خوش ہو گئے دوست احباب خوش ہو گئے دوستاں تو اتنا خوش ہو گئے ہمارا پلان سکسس ہو گیا ہمارا سمجھانا پاس ہو گیا اب یہ نوجوان گیا سیدھے ایک جھٹکا گاڑی لیا پرانے زمانے میں جھٹکا گاڑی تھے گاڑی میں بیٹھا گاڑی والے سے کہا فوراً ریلوے اسٹیشن لے چلو اب گاڑی والے فوراً ریلوے اسٹیشن گیا لے کر گیا تو ریلوے اسٹیشن میں نوجوان اترا جا کر کاؤنٹر میں کہتا ہے ٹکٹ دو کاؤنٹر والے نے پوچھا کہاں کی ٹکٹ کون سی ٹرین کی ٹکٹ تو فوراً لڑکے نے کہا کہ بھائی اب اس وقت 3-4 منٹ میں کہاں کی ٹرین آنے والی ہے وہاں کا ٹکٹ دو میں وہیں چلا جاتا ہوں تو اتفاق سے ملتان کو جانے والی ٹرین آئی ٹکٹ لیا نوجوان ٹرین میں بیٹھ گیا اور ٹرین گئی ملتان کے ریلوے اسٹیشن میں پہنچی اس نوجوان کا کوئی جان نہیں پہچان نہیں کچھ پیسے اس کے پاس تھے ان پیسوں کا سہارا لے کر گیا
मुल्तान रेलवे स्टेशन में उतरा, उतरते ही बाहर निकला, बाहर के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ मस्जिद अल्लाह का घर कहाँ है ताकि मैं फजर की नमाज पढ़ूं। बाहर रहने वालों ने कहा बिल्कुल पास में अल्लाह का घर है। तो सीधे गया, वुजू किया, नमाज फजर की सुन्नत नमाज वक़्त फजर का था, पढ़कर बैठ गया। इमाम साहब आए, फर्ज शुरू हुई, फर्ज नमाज के लिए खड़ गया। अब मुल्तान में पहुंचकर अब इसका दिन कैसे गुजरेगा, आगे क्या होगा, इससे बेखबर, सुन लेना, इससे बेखबर नबी की मोहब्बत इसे कहते हैं, नबी का इश्क इसे कहते हैं। जब हम अल्लाह के रसूल मोहब्बत का क्या जवाब देते हैं। गया, फजर की नमाज पढ़ा, फर्ज से फारिग हुआ, बैठा रहा। अचानक मस्जिद की पीछे की सबसे एक मालदार तरीन आदमी सफों को चीरता हुआ सामने आया। इमाम साहब आने वाले साहब को अच्छे तरीके से जानते, उन्होंने फौरन पूछा क्या बात है हाजी साहब। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहली सफ में जितने मुसल्ली थे सबके चेहरे झांक झांक कर देखते हुए आ रहे हैं। नौजवान के पास जैसे ही आए तो फौरन उसके हाथ पकड़ लिए, नौजवान से कहने लगे मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तुम ही वो नौजवान हो जिसकी पूरी रात से मुझे इंतजार है। खुदा की कसम मैंने पूरी रात नहीं सोया, जरा आगे बढ़ जाओ, खुदारा जरा आगे बढ़ जाओ। इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब इस नौजवान के साथ मेरी बेटी का निकाह कर दो। दोस्तों खुदा की कसम लिखा है उसी मजलिस में निकाह होता है। उसके बाद बरसरे आम मस्जिद में खड़े होकर लड़की के बाप कहते हैं कि भाइयों ये नौजवान कोई और नहीं है, दाढ़ी की हिफाजत के लिए ये इस्लामाबाद से यहाँ आया है, ये यहाँ पहुंचा नहीं, उससे पहले रात के पहले वक्त में नबी मेरे ख्वाब को आकर इरशाद फरमाने लगे आज मुल्तान की रेलवे स्टेशन की मस्जिद में पहली सब में मेरा एक आशिक आएगा, उसके साथ तो अपनी बेटी का निकाह कर देना। बाप ख्वाब में नबी को देखा, बाप ख्वाब में नबी का हुक्म पाया, बीवी को मां को उठाया, बीवी ने कहा नबी का फरमान है तो इनकार की क्या सूरत है। बच्ची को उठाते हैं, बच्ची को कहते हैं बेटी आप तेरे बाप ने ख्वाब में नबी को देखा है, ये एक नौजवान का चेहरा पेश किया है जिसे मैं भी नहीं जानता बल्कि मुल्तान नहीं जानता, वो अभी आया नहीं, आने वाला है, वो अभी आया नहीं आने वाला है। ख्वाब में मेरे नबी ने फरमाया तेरा निकाह उससे कर दिया जाए। अल्लाह उस बच्ची उस माँ, अब तो वो बच्ची नहीं रही, वो तो हमारी माँ रही, इस्लाम पर नाज रही। उस बच्ची ने कहा कि अब्बा जान फौरन निकाह का इंतजाम कीजिए, पूरी जिंदगी मुझे फक्र रहेगा कि मेरा रिश्ता किसी ने नहीं लगाया, किसी बाप ने रिश्ता नहीं लगाया, माँ ने रिश्ता नहीं लगाया, दादा ने रिश्ता नहीं लगाया, नाना ने रिश्ता नहीं लगाया, मस्जिद के इमाम और खतीब ने रिश्ता नहीं लगाया, रिश्ते लगाने वाले मदावत ने रिश्ता नहीं लगाया। पूरी जिंदगी तुम्हारी इस लख्ते जिगर को फक्र रहेगा कि इसका रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया।